ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند. مجلس عزائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے ہے اور تمہید کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. مقدمہ سازی کا وقت بھی نہیں ہے میرے پاس. آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو شہزادی سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ مبارک جس سے ہم خطبہ فدق کے نام سے جانتے ہیں، وہ خطبے کی کچھ جھلکیاں مجھے آپ کو سنانی ہیں، دکھانی ہیں، بتانی ہیں. تو بغیر تمہید کے اپنی بات کا آغاز کیے دے رہا ہوں اور آپ بھی بغیر تمہید کے انشاءاللہ سماعت فرمانا شروع کر دیں گے. شہزادی نے دربار میں جا کر خطبہ پیش فرمایا، خطبہ دیا. خطبہ بھی آپ انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ خطبے میں شہزادی نے پہلے اپنے حق کا مطالبہ نہیں فرمایا، بلکہ خطبے میں شہزادی نے پہلے توحید بتائی. توحید کے بعد اپنے بابا کی رسالت کی گواہی پیش فرمائی. اس کے بعد شہزادی نے قرآن کا تعارف پیش فرمایا. قرآن کے تعارف کے بعد شہزادی نے فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے. فلسفہ احکام شریعت کے بعد شہزادی نے اپنے شوہر یعنی مولا کائنات کی شجاعت بیان فرمائی. اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ فرمایا، یعنی پہلے پورا دین سمجھایا پھر اپنے حق کا مطالبہ فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ جس کو دین سمجھ میں آئے گا اسی کو فاطمہ سمجھ میں آئے گی. جس کو دین سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کو فاطمہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. میرے پاس وقت ہوتا تو میں بہت لمبی چوڑی تمہید اس سلسلے سے آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن میں سیدھے بلا فاصلہ خطبہ ہی شروع کر دے رہا ہوں تاکہ جتنا بھی مجھے وقت ملے اور جتنی گنجائش ہو میں زیادہ سے زیادہ مطالب آپ تک پہنچا سکوں. ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. بہت اطمینان سے سکون سے سنتے جائیے گا. یہ وہ حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جس میں شہزادی نے توحید پیش فرمائی ہے. توحید خود ایک مشکل موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو شہزادی نے بیان فرمایا ہے اس کو آسانی سے آپ تک پہنچا دوں. شہزادی آغاز فرما رہی ہیں اپنے خطبے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ علی ما انعما ولہ الشکر علی ما الہما۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پہ نعمت نازل فرمائی۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اور اس اللہ کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں صاحب الہام بنایا۔ الہام کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت کو، یعنی شہزادی بتا یہ رہی ہیں کہ اگر اس تعصب زدہ ماحول میں کسی کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہو کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے تو اسے کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کس بات کے لیے فرما رہی ہیں کہ اس نے ہم پہ نعمت نازل فرمائی۔ نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، نعمت کا سلیقہ بھی یہی ہے، نعمت کی نہج بھی یہی ہے، نعمت کا وتیرہ بھی یہی ہے، نعمت کا قاعدہ بھی یہی ہے، نعمت کا قانون بھی یہی ہے کہ ہمیشہ نعمت وہاں سے آتی ہے، شکریہ یہاں سے جاتا ہے۔ آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ ابراہیم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ موسیٰ پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ عیسیٰ پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ ختمی مرتبت پر بھی نعمت وہاں سے آئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے۔ یہ تو جناب سیدہ کی عظمتوں کا کمال تھا کہ روٹیاں یہاں سے گئی تھی، شکریہ وہاں سے آیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے، حوصلہ مل گیا۔ تھوڑا سا آپ ماحول اگر خود بخود بنا لیں گے تو مجھے بات پہنچانے میں آسانی ہو جائے گی، پھر میں اپنے انداز میں باتیں پہنچا دوں گا، ورنہ یہ تو درس ہے، یہ سبق سنا کے آپ کو چلا ہی جانا ہے۔ کیا گیا در فاطمہ سے؟ روٹیاں یہاں سے گئی، شکریہ وہاں سے آیا۔ روٹیاں ہم کہتے ہیں روٹیاں گئیں، روٹیاں گئیں، واقعی روٹیاں گئیں۔ جو لوگ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں ان سے پوچھئے کہاں کہاں تشریف لے گئے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ کربلا گئے، کازمین گئے، سامرہ گئے، نجف گئے، قم گئے، مشہد گئے۔ جب مشہد کا تذکرہ آئے گا تو دسترخوان امام رضا کا ذکر بھی آئے گا۔ پوچھئے گا ان سے کہ دسترخوان امام رضا سے کیا کھا کر آئے۔ اگر واقعاً عقل کے ساتھ اللہ نے شعور بھی بخشا ہے تو وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کتنی روٹیاں کھا کے آئے، کتنے پلیٹ چاول کھا کے آئے، کتنی بوٹیاں کھا کے آئے۔ وہ آپ سے سیدھے سیدھے بتائیں گے کہ ہم دسترخوان امام رضا سے تبرک کھا کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق خدا جب تک در معصوم سے دور ہوتا ہے وہ بوٹیاں ہوتا ہے، روٹیاں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رزق خدا در معصوم سے منسوب ہو جاتا ہے اب وہ روٹیاں نہیں تبرک بن جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے در فاطمہ سے روٹیاں نہیں لے گئے، تبرک لے گئے، اور لے جا کے کہاں رکھا؟ اس جگہ رکھا۔ کیا سنتے ہیں ہم؟ کہاں لے جا کے رکھا؟ جنت میں۔ جنت میں گیا ہے در فاطمہ سے تبرک۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ جنت کے بہت سارے ترجمے ہیں، بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے تعارف ہیں۔ جنت جہاں عدن ہو، جنت جہاں خلد ہو، جنت جہاں سلسبیل ہو، جنت جہاں بہاریں ہو، جنت جہاں حوریں ہو، جنت جہاں غلمان ہو، جنت جہاں رحمتیں ہوں۔ آج سے جنت کا ایک اور تعارف سمجھیے کہ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ملتا ہو۔ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ملتا ہو۔ نہیں پہنچی بات؟ جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ملتا ہو۔ اب بھی توجہ نہیں فرمائی؟ ہم فرش اعضا کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ امام بارگاہ کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں بھی فاطمہ کا تبرک ملتا ہے، یہاں بھی فاطمہ زہرا کا تبرک ملتا ہے۔ منسلک نہیں ہوئے میری گفتگو سے، ان کے دربار میں عرض کرنا ہے کہ اب یہاں سے
اگر میری فکر آپ کی فکر سے مل جائے، میرا نظریہ آپ کے نظریے سے مل جائے تو پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملا دیجیے گا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کے، بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں، شہزادی کی عظمت کو سلام ہوگا۔ بھائی تبرک جنت میں کہاں سے گیا؟ در فاطمہ سے۔ اب میرے پاس حوالہ نہیں ہے، حوالہ مت پوچھئے گا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اللہ نے جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اور تبرک منگایا در فاطمہ سے، یہ بتانے کے لیے کہ سمجھ لو اس دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلے ہو، اس دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلو گے۔ سلامت رہیے۔ اب آپ متوجہ ہیں تو میں وہ توحید بیان کروں جو شہزادی نے بیان فرمائی ہے۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا، اس اللہ کی تعریف ہے ان تمام نعمتوں کے لیے کہ جو نعمتیں اس نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے مہیا فرما دی۔ سبحان اللہ، محسوس فرمائیے گا، اللہ نے نعمتیں ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے مہیا فرما دی۔ پانی ہمارے آنے سے پہلے، ہوا ہمارے آنے سے پہلے، رزق کا اہتمام ہمارے آنے سے پہلے، زمین ہمارے آنے سے پہلے، بارش ہمارے آنے سے پہلے، ابر رحمت ہمارے آنے سے پہلے، ماں کی آغوش ہمارے آنے سے پہلے، باپ کا سہارا ہمارے آنے سے پہلے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے مہیا فرمائی۔ اب میں آپ کی آوازیں چاہوں گا اگر پہنچا دوں بات۔ صرف ایسا نہیں کہ اللہ نے نعمتیں مہیا فرمائی، بلکہ جو چیز جتنی زیادہ ہمارے لیے ضروری تھی اللہ نے اس کو اتنا ہی سستا بنا کے رکھا ہے۔ سوچئے کبھی، سونا، گولڈ، ہیرا کتنا مہنگا ہے؟ کبھی سوچا کیوں مہنگا ہے؟ اس لیے مہنگا ہے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر نمک کتنا سستا، چونکہ ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے۔ نمک کے مقابلے پر پانی کتنا سستا، چونکہ ہر زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور پانی کے مقابلے پر ہوا بالکل فری۔ اب اگر اللہ کی رحمت سمجھ میں آ جائے تو بتائیے گا، ہوا بالکل فری، اور کتنی فری کہ برابر سے تقسیم کی سب پر۔ نہیں محسوس فرمایا؟ اس عادل مطلق کا کمال اعتدال ہے کہ اس نے ہوا کو فری تقسیم کیا، اتنا برابر سے تقسیم کیا کہ جس ہوا سے امیر کو زندہ رکھا اسی ہوا سے غریب کو زندہ رکھا۔ وہ اللہ کی رحمت کا کمال ہے کہ جس ہوا سے امیر زندہ ہے اسی ہوا سے غریب زندہ ہے۔ اور آگے شہزادی فرماتی ہیں وَالصُّبُوغِ آلَاءٍ أَصْبَعَهَا، ایسا نہیں ہے کہ صرف نعمت مہیا فرمائی بلکہ ہر نعمت اضافے کے ساتھ مہیا فرمائی، یعنی جتنی ہمارے لیے ضروری تھی ہمیں اس سے اتنا زیادہ دیا۔ جتنا ضروری ہمارے لیے، ایک آنکھ بند کیجئے، ایک آنکھ سے دکھتا ہے نہیں دکھتا؟ دکھتا ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ ضروری، اس نے دو دی۔ ایک کان خراب ہو جائے تو دوسرے کان سے نہیں سنائی دیتا؟ سنائی دیتا؟ اس کا مطلب سننے کے لیے صرف ایک کان ضروری، اس نے کتنے دیے؟ دو۔ اور ڈیپ میں گہرائی میں چلے جائیے، زندہ رہنے کے لیے صرف ایک کڈنی ضروری، اس نے دو دی۔ یہ بتانے کے لیے دی کہ بغیر مانگے اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پھر سوچ سکتا ہے کہ میں کتنا دے سکتا ہوں۔ اب محسوس فرمائیے گا عزیزو، شہزادی نے توحید کی مرکزیت میں جو جملے بیان فرمائے ہیں اور جو توحید کا تعارف پیش فرمایا ہے، بہت پیشن صبر کے ساتھ آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک عظیم مرحلے تک انشاءاللہ آپ کو لے کے جاؤں گا، یہی بیٹھے ہیں اگر۔ ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلها، اس اللہ نے چیزوں کو بنایا اس طریقے سے کہ ان سے پہلے کچھ موجود ہی نہیں تھا۔ شہزادی خلقت کا فرق بتا رہی ہیں، بناتے ہم بھی ہیں
بناتا وہ بھی ہے، مگر ہمارے بنانے میں اور اس کے بنانے میں بہت فرق ہے۔ ہم نے منبر بنایا، کس چیز کا ہے منبر؟ یہ پتھر کا۔ پتھر تھا تبھی تو منبر بنا، نہ ہوتا پتھر کہاں سے بنتا منبر؟ ہم نے یہ مائک بنایا، کس چیز کا ہے؟ تار ہے اس میں، تار تھا تبھی تو مائک بنا، تار نہ ہوتا کیسے مائک بنتا؟ گلاس بنایا، اسٹیل سے بنا، اسٹیل تھا تبھی تو گلاس بنا، نہ ہوتی اسٹیل کیسے گلاس بنتا؟ اللہ نے اس وقت بنایا جب کچھ موجود ہی نہیں تھا، اور یہ اللہ کی خلقت کا کمال تھا کہ جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنا دیا۔ بھائی شہزادی بیان فرما رہی، توجہ دیجیے گا عزیزو، کہ خلقت تم بھی کرتے ہو، بناتا وہ بھی ہے، مگر تمہارے بنانے میں اور اس کے بنانے میں بہت فرق ہے۔ توجہ دیجیے گا، تمہارے بنانے میں اور اس کے بنانے میں بہت فرق ہے۔ تم زیادہ ہی بلندی پر جاتے ہو، برتن بناتے ہو، کس چیز سے بناتے ہو؟ مٹی سے بناتے ہو۔ اللہ اور تم میں یہی فرق ہے کہ تم برتن مٹی سے بناتے ہو، جس مٹی سے تم برتن بناتے ہو اللہ اسی مٹی سے تم جیسا انسان بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ اسی مٹی سے تم جیسا انسان بنا دیتا ہے۔ قرآن معجزہ کیوں ہے؟ کبھی سوچا قرآن میں ہے کیا؟ الف بے تے سے جیم ہے، یہ تک پڑھ لیجئے، یہی حروف تو قرآن میں ہے یا کچھ اور ہے الگ سے؟ یہی حروف ہے قرآن میں۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ الف بے تے سے جیم، یہی ہم بولتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن معجزہ ہے۔ ہم بھی وہی حروف بولتے ہیں، قرآن میں بھی وہی حروف ہیں، پھر بھی معجزہ قرآن ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ شہزادی بتانا یہی چاہ رہی ہے کہ تم مٹی سے برتن بنا سکتے ہو، انسان نہیں بنا سکتے۔ الف بے تے جمع کر کے لفظ بنا سکتے ہو، قرآن نہیں بنا سکتے۔ چندے کے اکٹھا کیے گئے لوگوں سے سقیفہ بنا سکتے ہو، غدیر کا میدان نہیں بنا سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ شہزادی نے ہی توحید بیان فرمائی، بلکہ ہر معصوم نے اپنے زمانے میں توحید بیان فرمائی۔ سنیے گا، بڑی عظیم منزل تک آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ تھوڑی دیر بیٹھا، اس کی زبان سے آہ نکلی، آہ۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا تو تو اللہ کو نہیں مانتا؟ کیا نہیں مانتا؟ کیا پھر یہ آہ کیا ہے؟ کیا میرے سر میں درد ہے؟ اس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے۔ مولا نے فرمایا جس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہو اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں۔ کا کوئی دلیل اللہ کے وجود پر؟ کا تیرا وجود دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ اب میرے لہجے کی تھکن پہ نہ جائیے گا، مولا کے لہجے کا حسن سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا، اور یہ مولا کا جو جملہ ہے اور مولا سے جو روایت ہے اور توحید سمجھانے کا جو ذریعہ اور طریقہ ہے اس کو ہمیشہ گرہ میں باندھ کے رکھیے گا، کام آئے گا کہ مولا نے کیسے سمجھایا ہے پروردگار ہے، اللہ کی توحید کو کیسے بتایا ہے، عرفان تک کیسے پہنچایا ہے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ تیرا وجود دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ اس نے پوچھا میرا وجود کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ کا سوچ، حسن سمجھیے گا مولا کے لہجے کا حسن۔ سوچ، یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا۔ اگر نے خود اپنے آپ کو بنایا تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا ضروری۔ بھائی جب تو ہوگا تبھی تو اپنے آپ کو بنائے گا، نہیں ہوگا تو کیسے بنا سکتا ہے؟ اور یہ بات محال ہے، اس
کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے تجھے بنایا ہے۔ اب جس نے تجھے بنایا ہے پھر سوچ، یا وہ تجھ جیسا ہے یا تجھ جیسا نہیں ہے۔ اگر وہ تجھ جیسا ہے تو خود اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھ جیسا نہیں ہے۔ اب تو سوچ، جیسا جیسا تو ہے وہ ویسا ویسا نہیں ہے۔ تجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ تجھے اختیار کے لیے ہاتھوں کی ضرورت، وہ بغیر ہاتھوں کے مختار ہے۔ تجھے قدرت کے لیے پیروں کی ضرورت، وہ بغیر پاؤں کے قدیر ہے۔ تو نہیں تھا، وہ تھا، تو نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ جو ایسا ہوگا وہی تو تیرا خدا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ ہم مجبور ہے کہ مختار مولائیوں کا مجمع ہے، سمجھ میں آنا چاہیے، مجبور ہے کہ مختار؟ مولا نے فرمایا کھڑا ہو، وہ کھڑا ہوا۔ مولا نے فرمایا پیر اٹھا، اس نے پیر اٹھایا۔ مولا نے فرمایا دوسرا اٹھا، کہ مولا دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اٹھایا تو گر جاؤں گا۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا ایک پیر اٹھا سکتا ہے، اتنا مختار ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اتنا مجبور ہے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، یعنی مولا نے قاعدہ بتا دیا، جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے، جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے، جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس کے دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو وہ مجبور نہیں، مختار ہوگا۔ خیبر کا معرکہ ہے، لوگ دوڑے دوڑے آئے نبی کے پاس، یا نبی اللہ علی نے کمال کر دیا، اتنا وزنی دروازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے زمین سے اٹھے ہوئے پیروں کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم کہاں سے چلے تھے؟ توحید سے کہاں تک آ گئے؟ علی تک۔ کیوں آ گئے؟ یہ بتانے کے لیے آئے کہ دربار میں شہزادی فدق لینے نہیں گئی تھی، علی کو منوانے گئی تھی۔ نہیں پہنچی بات؟ جس کے باپ کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوئی ہو وہ فقیروں سے کھجوروں کا باغ لینے جائے گی؟ شہزادی گئی ہی دربار میں علی کے لیے تھی۔ یقین نہ ہو تو آپ کو سیر کراتا ہوں تاریخ کی۔ علامہ ابن ابی الحدید بہت بڑا نام ہے عالم اہل سنت کا، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی فرمائی ہے۔ شرح نہج البلاغہ میں انہوں نے پورا واقعہ فدق تحریر فرمایا ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ ہم کلاس روم میں تھے، استاد سبق پڑھا رہے تھے، کلاس چل رہی تھی ہسٹری کی، تاریخ کی۔ وہ تاریخ پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے فدق کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، میں کھڑا ہوا، میں نے کھڑے ہو کے پوچھا استاد فاطمہ تو صدیقہ تھی، فاطمہ تو صدیقہ تھی؟ کہا بالکل صدیقہ تھی۔ کہا اگر صدیقہ تھی تو فاطمہ کوئی دعویٰ جھوٹا پیش نہیں کر سکتی؟ کہا بالکل پیش نہیں کر سکتی۔ کہا اگر دعویٰ جھوٹا پیش نہیں ہے تو اس کا مطلب فاطمہ نے سچ بولا؟ کہ بالکل سچ بولا۔ دعویٰ سچا تھا؟ بالکل سچا تھا۔ تو استاد سمجھ میں نہیں آئی بات، جب فاطمہ کا دعویٰ سچا تھا تو فدق دیا کیوں نہیں؟ توجہ، فاطمہ کا دعویٰ سچا تھا تو فدق دیا کیوں نہیں؟ استاد نے جواب دیا، تاریخی جواب، کہ اصل میں فاطمہ فدق لینے گئی ہی نہیں تھی۔ توجہ، فاطمہ فدق لینے گئی ہی نہیں تھی۔ کہ پھر کیوں گئی تھی؟ کہ فاطمہ اپنے آپ کو سچا منوانے گئی تھی۔ اگر حاکم وقت فاطمہ کی دلیلوں میں الجھ کر فاطمہ کو سچا مان کر فدق دے دیتا تو اگلے دن فاطمہ پھر دربار میں آتی کہ میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ۔ ایک دن پہلے سچا مان کر فدق دے چکا تھا
تو اگلے دن حکومت بھی چھوڑنی پڑتی. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. اب جتنے لوگ اس ہال میں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، جوان، نوجوان، بزرگ، بچے، اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کے، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو داغ نہیں، شہزادی کی ذہانت کو سلام ہوگا. فاطمہ کے حق کے لیے بلند ہونے والے ہاتھ ہوں گے، فاطمہ کے حق کے لیے بلند ہونے والی آوازیں ہوگی. جملہ میں پڑھ دوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کون کون کتنی بلندی پہ جا کر فاطمہ کی ذہانت کو سلام کرتا ہے. جہاں بھی بیٹھے ہیں وہیں سے بتا دیں کہ شہزادی کی ذہانت کو سلام کر رہے ہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. کیا کہا استاد نے؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. ایمانداری سے بتائیے، معاذ اللہ سننا معاذ اللہ سننا معاذ اللہ، جو شہزادی فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ جو نہیں بولے ان کی جنت الگ ہے. جو شہزادی فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جو شہزادی کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. استاد نے کیا کہا؟ سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے شہزادی فاطمہ کی ذہانت پر کہ اپنے شوہر علی کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ سچا مان تو حکومت چھوڑ، جھوٹا مان تو جنت چھوڑ. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. توحید بیان فرما کر اب شہزادی پوری توجہ فرمائیے گا، آئی ہے اپنے بابا کی رسالت کی گواہی پر. اب گواہی کا انداز ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے، توجہ، گواہی کا انداز دیکھیے شہزادی کی. شہزادی فرما رہی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کیسے گواہی دیتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. شہزادی کیسے گواہی دے رہی ہیں؟ میرے باپ محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے باپ محمد اللہ کے رسول ہیں. بھائی کوئی تو ہوتا بھرے دربار میں یہ بولنے والا کہ فاطمہ محمد صرف آپ کے باپ نہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں، فلاں کے باپ بھی ہیں. اس کا مطلب گواہی خود دلیل ہے کہ رسول کی بس ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا. اچھا یہ بھی ایک شاخسانہ ہے، اس کو محسوس فرما لیں. جب آ گیا ہوں تو یہ بات بھی سن لیجئے. اتنی ضد کیوں ہے عالم اسلام کو کہ صاحب رسول کی اور بیٹیاں بھی ہونی ہی چاہیے؟ کس لیے ضد ہے؟ اس کی ضد کی ایک وجہ ہے. یہ کبھی انشاءاللہ آیا تو پوری ہسٹری میں 4 بیٹیوں کے آپ کے سامنے بیان کروں گا. صرف ابھی 2 منٹ میں 2 جملے سن لیجیے. ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ رسول کی اور بیٹیاں بھی ہوں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تاریخ نے لکھا ہے عالم اسلام کی کہ رسول کی جو اور بیٹیاں تھی، 3 بیٹیاں، بعثت سے پہلے ان کی شادی کافروں سے ہوئی تھی. اظہار نبوت کے بعد ان بیٹیوں کی طلاق ہو گئی. رقیہ، ام کلثوم، زینب، یہ 3 بیٹیوں کے نام لکھے گئے ہیں کہ رسول کی بیٹیاں تھیں. ان میں سے 2 بیٹیاں رقیہ اور کلثوم، عالم اسلام کی تاریخ میں ان دونوں کی شادی اعلان نبوت کے بعد کرا دی ہے خلیفہ سوم سے. پہنچے نا بات؟ یک کے بعد بھی کرے، یعنی ایک کے بعد ایک کی شادی کرا دی ہے تیسرے خلیفہ سے.
یہ تاریخی گفتگو ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، کوئی تبرہ نہیں ہے، تاریخ میں یہی لکھا ہوا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور چونکہ رسول کی 2 بیٹیوں کی شادی ان صاحب سے ہوئی، تو رسول کی بیٹیوں سے شادی ہونے کی وجہ سے تاریخ نے ان کو ذو النورین لکھا ہے، 2 نور والا۔ یہ اصل میں پوری طریقے سے ہسٹری بنائی گئی ہے کسی کو علی کے مقابلے پر کھڑا کرنے کی، یعنی انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک بیٹی کی وجہ سے جب علی اتنے باعظمت ہیں تو جس کو رسول نے 2 بیٹیاں دی وہ کتنے باعظمت ہوں گے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ کیا لکھا مسلمانوں نے کہ یہ ذو النورین تھے، 2 نور والے، ذو النورین تھے 2 نور والے۔ ابھی تک جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ جملہ میرا آپ رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ نبی کی بیٹیوں سے شادی ہونے کے سبب وہ لوگ ذو النورین کہہ رہے ہیں جو آج تک خود نبی ہی کو نور نہیں سمجھتے، وہ آج تک نبی ہی کو نور نہیں سمجھتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیوں سے رشتے کے سبب یہ ذو النورین ہو گئے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نبی نے ان کو 2 بیٹیاں دی تو یہ بافضیلت ہو گئے۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ علی اس لیے بافضیلت نہیں ہوئے کہ ان کی شادی فاطمہ سے ہوئی تھی، بلکہ شادی فاطمہ سے اس لیے ہوئی تھی کہ علی بافضیلت تھے۔ توجہ، شادی فاطمہ سے اس وجہ سے ہوئی تھی کہ علی بافضیلت تھے۔ یقین نہ ہو تو نبی کی حدیث پڑھیں، نبی نے کیا فرمایا؟ لولا علی لما کانا لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کا فرمانا یہ ہے کہ فاطمہ کے برابری کے لیے انسان کو کم سے کم علی ہونا چاہیے، فاطمہ کے برابری کے لیے انسان کو کم سے کم علی ہونا چاہیے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ اس علی کو فاطمہ کے برابر لا رہے ہیں نبی، وہ علی جو رازوں کا راز ہے، انوار کا درخت ہے، ملائکہ کا قائد ہے، بیت المعمور ہے، ولی الاولیاء ہے، انجیل کا الیہ ہے، زبور کا نغمہ ہے، غفور کا پردہ ہے، صاحب لوا ہے، امام محشر ہے، قسیم نار و جنت ہے، چراغ ظلمت ہے، مفسر قرآن ہے، تاج ایمان ہے، ابن عمران ہے، قطب الاقطاب ہے، حبیب الاحباب ہے۔ یہ وہ علی جس کا ہاتھ ید اللہ، آنکھ عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، سینہ صدر اللہ، وہی علی جس نے آدم کو معافی دلائی، جس نے نوح کی کشتی بچائی، جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا، جس نے یوسف کو کنویں سے اٹھایا۔ نہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں لفاظی کر رہا ہوں، میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی اتنا بڑا ہوتا ہے تو اس قابل بنتا ہے کہ فاطمہ کے برابر آئے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور آگے شہزادی نے فرمایا اختارہ وانتزبہ قبل ان ارسلہ، اس اللہ نے میرے بابا کو مختار بنایا دنیا میں بھیجنے سے پہلے، سبحان اللہ، بھیجا بعد میں، میرے بابا مختار پہلے تھے۔ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَلَهُ، پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے میرے بابا کا نام رکھ دیا۔ وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، اور مبعوث کرنے سے پہلے مصطفیٰ بنا دیا۔ پیدا بعد میں کیا، نام پہلے رکھ دیا۔ اس کا مطلب شہزادی بتانا یہ چاہ رہی ہیں کہ میرے بابا دنیا میں بعد میں آئے، مشہور پہلے ہی ہو گئے تھے، شہرت پہلے ہی تھی، اور یہی قرآن نے بھی فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہم نے ہر نبی کو بتا دیا تھا کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ توجہ دیجیے گا،
آدم سے کہا تھا تمہارے بعد نبی آنے والا ہے، نوح کو بتا دیا تمہارے بعد نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لے کر آنا۔ جو ایمان لاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مومن۔ اس کا مطلب یہ ہے آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی 1,23,999 انبیاء مومن ہیں نبی کے۔ توجہ، مومن کس کے ہیں؟ نبی کے۔ مومن اور نبی میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پھر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا من المؤمنین بانفسہم، نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، 1,23,999 انبیاء ہیں مومن نبی کے، اور نبی کیا ہے؟ 1,23,999 انبیاء کا مولا، یعنی آدم کا مولا نبی، نوح کا مولا نبی، ابراہیم کا مولا نبی، اسحاق کا مولا نبی، یعقوب کا مولا نبی، یوسف کا مولا نبی، موسیٰ کا مولا نبی، یحییٰ کا مولا نبی، زکریا کا مولا نبی، عیسیٰ کا مولا نبی۔ 1,23,999 انبیاء کا مولا ہے نبی۔ پھر سن لیجئے، 1,23,999 انبیاء کا مولا ہے نبی۔ سوچو اس دن کیا ہوا ہوگا جب نبی نے فرمایا ہوگا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو خطبہ فدق کے ہم نے آپ کو اجمالی طور سے 2 حصے سنا دیے۔ پہلے حصے میں توحید ایک اجمالی خاکہ سنایا، دوسرے حصے میں نبوت اور رسالت، اس کے آگے پھر شہزادے نے قرآن کا تعارف پیش فرمایا، اس کے بعد فلسفہ احکام شریعت بیان فرمائے، اس کے بعد شہزادے نے اپنے شوہر علی کی شجاعت بیان فرمائی، اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ فرمایا۔ 2 جملے اور سن لیجئے، چونکہ خطبہ فدق چھیڑا ہے تو یہ پورے اشے کا ہی موضوع ہے ویسے تو، مگر میں 2 جملے سنا دیتا ہوں بس فدق کے سلسلے سے۔ شہزادی گئی دربار میں، فدق کیا تھا؟ یہ جناب نوح کے پوتے کا نام ہے فدق، فادق، فے پہ زبر، FADK، فادق۔ وہی آ کے سب سے پہلے یہاں پر بسے تھے۔ نبی کے پاس کیسے پہنچا؟ خیبر میں یہودی شکست کھانے کے بعد اسی علاقہ فدق میں آ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ نبی کو پتا چلا، نبی نے نہ فوج بھیجی، نہ لشکر بھیجا، نہ تلواریں بھیجی، صرف علی کو بھیجا، چونکہ خیبر میں یہودی علی ہی سے پٹ کے بھاگے تھے، اس لیے روب و دبدبہ و جلال مولائے کائنات کے اثر میں آ کر یہودیوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آدھا فدق رسول کو ہبہ کر رہے ہیں، آج کے بعد اگر ہم پھر اسلام کے خلاف کوئی سازش کرتے ہوئے پائے گئے تو جو آدھا بچے گا وہ بھی نبی کا ہو جائے گا۔ فدق کس کے پاس آ گیا؟ نبی کے پاس۔ قرآن کا قاعدہ ہے جس مال پر نہ کوئی گھوڑا دوڑے نہ مسلمانوں کی محنت لگے، وہ سارا کا سارا مال رسول کا ہوتا ہے۔ کس کا ہے مال؟ یہ رسول کا۔ رسول کے پاس فدق پہنچا، آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ رسول نے جبرائیل سے پوچھ لیا کس کو کیا دینا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا فدق فاطمہ کو دے دیجئے۔ فدق کس کے پاس آ گیا؟ شہزادی فاطمہ کے پاس۔ رسول کی آنکھ جیسے ہی بند ہوئی، حاکم وقت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شہزادی کے عمال، نوکر، غلام جو بھی اس علاقے میں کام کرتے تھے ان کو نکال کے باہر کر دیا۔ شہزادی کو پتا چلا، شہزادی نے قافلہ سجایا، اس قافلے میں خود ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، مولائے کائنات ہے، جناب ام ایمن ہے۔ یہ قافلہ پہنچا ہے دربار میں۔ شہزادی نے 3 دعوے پیش فرمائے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ پہلا دعویٰ ملکیت کا، جس کا قبضہ ہوتا ہے مالک وہی ہوتا ہے۔ پہلا دعویٰ شہزادی نے پیش فرمایا ہے ملکیت کا۔
ملکیت کا دعویٰ نہیں مانا گیا۔ دوسرا دعویٰ پیش کیا شہزادی نے ہبہ کا کہ میرے بابا نے مجھے ہبہ نامہ دیا ہے، یہ ہبہ ہے میرے بابا کی طرف سے مجھے اور میرے پاس تحریر ہے، یہ بھی نہیں مانا گیا۔ تو تیسرا دعویٰ پیش کیا شہزادی نے وراثت کا۔ یہ دونوں دعوے کبھی انشاءاللہ اور بتاؤں گا، تیسرا دعویٰ بس میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ تیسرا دعویٰ کس چیز کا پیش کیا؟ وراثت کا، کہ تم اپنے باپ کے وارث ہو سکتے ہو، کیا میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی؟ تو انہوں نے سامنے سے سنائی حدیث، اب توجہ دیجیے گا عزیزو، سامنے سے انہوں نے حدیث سنائی کہ آپ وارث اپنے بابا کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کے باپ سے سنا ہے کہ آپ کے بابا نے فرمایا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ شہزادی نے فرمایا معاذ اللہ، میرے باپ پہ اتنی جلدی بہتان باندھا تم نے؟ میرا باپ قرآن کی مخالفت کرے گا جبکہ قرآن میں ہے وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ انہوں نے حدیث سنائی، شہزادی نے پھر قرآن کی آیت سنائی، جناب زکریا کی دعا جس میں یحییٰ کو وراثت کی صورت میں اللہ سے مانگا، انہوں نے پھر حدیث سنائی، شہزادی نے پھر قرآن سنایا، انہوں نے پھر حدیث سنائی، شہزادی نے پھر قرآن سنایا۔ ہم پوچھے شہزادی جب وہ حدیث سنا رہے ہیں آپ کو قرآن سنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ شہزادی شاید جواب دے میں قرآن نہیں سنا رہی ہوں، ان کے چہرے سے اسلام کی نقاب اتار رہی ہوں۔ کل جب میرا بابا حدیث سنا رہا تھا یہی بول رہے تھے کہ ہمیں قرآن کافی، آج جب میں قرآن سنا رہی ہوں تو یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں حدیث کافی، میں بتا رہی ہوں تو انہیں پہچان لو، نہ یہ قرآن کے ساتھ ہے نہ یہ حدیث کے ساتھ ہے، نہ یہ قرآن کے ساتھ ہے نہ یہ قرآن کے ساتھ ہے نہ یہ حدیث کے ساتھ ہے۔ اب سنیے حدیث اور لطف لیجئے۔ یہ حدیث جھوٹی ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اس حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ بہت احتیاط سے سننا ہے چونکہ میں آپ کو سیدھے یہاں سے اٹھا کے محشر کے میدان میں لے کے چل رہا ہوں، یہ بتاتے ہوئے کہ جیسے یہاں پہ ذائقہ آتا ہے نا ایسے ہی محشر کے میدان میں بھی ایک ذائقہ آنے والا ہے۔ اب اگر ایمانداری سے محشر کا وہ منظر نظر آ جائے تو اس مسجد میں محشر سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ سیدھے محشر کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے مگر بہت سے لوگ ماننے والے بھی تو ہیں۔ محشر میں وہ بھی جائیں گے، محشر میں آپ بھی جائیں گے، ان کی حالت وہاں دیکھ کے آپ کو لطف بہت آئے گا۔ اب اگر ایمانداری سے میں لطف سمجھا سکوں تو مجھے سمجھا دیجیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے، کتنا سمجھ میں آیا ہے۔ جہاں تک بھی میری نظر ہے وہیں سے مجھے بتا دیجیے گا۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے مگر بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں۔ محشر میں وہ بھی جائیں گے، ان کی حالت دیکھ کے وہاں پہ لطف کیسے آئے گا وہ آپ قرآن سے سمجھیے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا وارث ہم متقی کو بنائیں گے۔ جنت کا وارث کون بنے گا؟ کون؟ کمال یہ نہیں ہے جنت کا وارث متقی بنے گا، کمال یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جنت بھی وراثت میں ملے گی۔ توجہ عزیزو، جہاں تک آواز جا رہی ہو پہنچے بات تو بتائیے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جنت بھی وراثت میں ملے گی، جنت بھی وراثت میں ملے گی۔ اب سنائیے حدیث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے مگر بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں۔ وہ جب محشر کے میدان میں آئیں گے ان کی حالت دیکھ کے وہاں لطف ہی آئے گا کہ محشر کے میدان میں پہنچیں گے، رسول کا
دامن پکڑ کے کہیں گے یا رسول اللہ دلوائیے جنت، 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 رسول دامن چھڑا کے کہیں گے بھیا کیسی جنت؟ جنت ملتی ہے وراثت میں، اور ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہی۔ فدق کی ایک اجمالی خاکہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ تفصیل تو ایسی ہے کہ سینکڑوں کتابیں صرف فدق نام ہی سے لکھی گئی ہیں، سینکڑوں کتابیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم بعد میں پہنچتے ہیں، باتیں پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو سنانے جا رہا ہوں یہ بھی پہلے پہنچ چکا ہو، جو سن چکے ہیں وہ ایسے سنیں گے جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ ہماری بستی میں مہوا میں ایک صاحب رہتے ہیں، وہ صاحب کون ہے مجھے پتا بالکل نہیں ہے، کبھی کوئی سوچے مولانا کو کس نے بتا دیا، بس پتا اس لیے ہے کہ دنیا کی ہر بستی میں ایسے صاحب رہتے ہیں۔ پیسہ بہت ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر زندگی میں کبھی چائے اپنی بنوا کے نہیں پی ہے۔ ہاتھ میرے جڑے ہیں، کوئی ایسے صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو ان کی طرف دیکھنا بالکل نہیں ہے۔ چائے کبھی اپنی نہیں پی، اخبار پڑھنے کا روز شوق ہے، مگر زندگی میں اپنا کبھی خرید کے نہیں پڑھا۔ منہ دیکھیے پان کی لالی سے لال رہتا ہے، اپنے پاندان کا پان زندگی میں نہیں کھایا بھائی نے۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے۔ کوئی 12 بجے آ جائے نا گھر پر، حساب لگا لیتے ہیں کہ 12 بجے آیا ہے، چائے پیے گا 1 بج جائیں گے، 1 بجے گا تو کھانا کھلانا پڑے گا، بیٹے سے کہلوا دیتے جا کے کہہ دو بیٹا ابا گھر پہ نہیں ہے۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے۔ مجلسیں ہو رہی ہے مثلاً کہیں انجمن کی طرف سے، جماعت کی طرف سے کوئی کمیٹی کر رہی ہے، پہنچ گئے ان کے پاس تو مجلس ہونی ہے، آپ جو ہے وہ کچھ دے دیتے۔ اپنے بچوں کو تو ہم پالنا ہی چھوڑ دیں، بس چندہ ہی دیتے رہے مجلسوں کا۔ مانگنے والا بھی سوچتا ہے کہ ان کی طرف سے اگر خود ہی رسید کاٹ دیتا تو زیادہ عزت ہو جاتی، میں کس کے پاس پہنچ گیا لینے کے لیے۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، پیسہ بہت ہے۔ پان کبھی اپنا نہیں کھایا، پیسہ بہت ہے۔ چائے کبھی اپنی نہیں پی، پیسہ بہت ہے۔ کسی نیک کام میں کچھ خرچ نہیں کیا، پیسہ بہت ہے۔ گھر پہ آئے ہوئے مہمان کو دیکھتے ہی دل حلق میں آ جاتا ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ ایسے انسان کے گھر کسی دن چوری ہو جائے، دیکھیے کتنی واہ واہ نکلی ہے، یہ تو صرف سوچ کے نکلی ہے، سچ میں ہو جائے تو پھر کتنی واہ نکلے گی۔ یہی مسجد کے باہر سارے جوان اکٹھا ہوں گے، غم کسی کے چہرے پہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو کہنی مار کے کہہ رہے ہیں دیکھا خوب بچا رہا تھا، چور ایک دن میں کام کر کے چلا گیا، اور اگر یہ چور ہمیں مل جائے تو ہم تو اس کا ہاتھ ہی چوم لیں۔ زندگی بھر جو ہم نہیں کر پائے چور ایک رات میں کر کے چلا گیا۔ ایک صاحب اور رہتے ہیں، ایسے صاحب بھی دنیا کی ہر بستی میں رہتے ہیں۔ مجلس میں آئے، کسی نے کھانسا مثلاً، باہر نکلے کہ بھائی صاحب خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کھانسی آ رہی تھی آپ کو؟ کہو بس ڈاکٹر کے ہاں جانا تھا، مجلس کا وقت ہو گیا، میں نے سوچا پہلے مجلس سن لیں پھر ڈاکٹر کے ہاں چلے۔ کہا تو چلیے میرے پاس بائک ہے میں لے کے چلتا ہوں۔ کہا وہ پرس تو میں گھر ہی چھوڑا ہے۔ کہ کیسا پرس؟ میرے پاس پیسے ہیں، چلیے۔ ان کے پاس پیسہ تو بہت نہیں ہے، دل بہت بڑا ہے۔ پیر منگل بدھ جمعرات میں کسی بھی دن اگر بچوں کو ٹہلتے ہوئے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹے اسکول نہیں گئے؟ کب ابا احمد آباد رہتے ہیں یا بھاؤ نگر رہتے ہیں، ممبئی رہتے ہیں، تنخواہ نہیں ملی انہیں، فیس نہیں جمع ہو سکی، جیب سے پیسے نکالتے ہیں، چلو فیس جمع کرو، پڑھو لکھو۔ پیسہ بہت نہیں ہے، دل بہت بڑا ہے۔ کوئی 12 بجے آئے گھر میں، 1 بجے جانے لگے، پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کھانا کھانے جا رہے ہیں۔
کہ یہی کھانا کھاؤ، یہ بھی تمہارا گھر ہے؟ پیسہ بہت نہیں ہے، دل بہت بڑا ہے۔ گھر والوں سے کہا ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے بھی دروازہ کھٹکھٹا دے، ضرورت مند ہو تو اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ پیسہ بہت نہیں ہے، دل بہت بڑا ہے۔ ایسے انسان کے گھر کسی دن چوری ہو جائے، اگلے دن آستین الٹے ہوئے جوان محلے میں گھوم رہے ہوں گے، کہیں چور مل جائے، دانت توڑ دیں گے، آنکھیں نکالیں گے، رخسار پہ اتنے تماچے ماریں گے، یاد رکھے گا، گریبان پھاڑ دیں گے۔ وہاں سے ایک اماں گزر رہی تھی، پوچھا بھائی چور ملا؟ کہا اماں ابھی تو نہیں ملا۔ کہا ملے تو سب سے پہلے میرے پاس لے کے آنا، دانت نکال لوں گی، آنکھیں نکال لوں گی، اتنے تماچے ماروں گی کہ چہرہ لال کر دوں گی، گریبان پھاڑ دوں گی۔ جو سمجھے اور نہ بولے پوری طاقت سے تو مجھے شکایت رہے گی اس بندے سے آخری فرد تک۔ اماں بی پی بڑھ جائے گا، گر جاؤ گی، پریشان ہو جائیں گے لوگ۔ کہ مولانا مجھے مت سمجھائیے، دیکھا نہیں کیسے کہ گھر چوری کی، اس کے گھر چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے مانگ لیتے تو ویسے ہی دے دیتا، اس کے گھر چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے مانگ لیتے تو ویسے ہی دے دیتا۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی بتا رہے ہیں، فدق لوٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ فاطمہ سے مانگ لیتے، فدق مل جاتا۔ فدق لوٹ لیا گیا شہزادی فاطمہ سے، اور شہزادی فاطمہ گئی۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی، سنا ہے فاطمہ عصا لے کے چلتی تھی، ضعیف ہو گئی تھی؟ بالکل۔ کہ اس لیے ضعیف ہو گئی تھی کہ دربار میں کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں بولا؟ کہا نہیں۔ کہ اس لیے ضعیف ہو گئی تھی کہ حق نہیں دیا گیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں ضعیف ہو گئی تھی؟ کہ فاطمہ سے تحریر مانگی گئی کہ دکھاؤ فدق تمہارا ہی ہے۔ تحریر لی گئی، پورے دربار میں تحریر گھومتی رہی، تحریر کو پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا گیا۔ مولا فرماتے ہیں جب فاطمہ تحریر چننے بیٹھی تھی تو ضعیف نہیں تھی، تحریر چن کے اٹھی تو ضعیف ہو چکی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اتنی جلدی کوئی کیسے ضعیف ہو سکتا ہے؟ اسے چاہیے کہ وہ کربلا پڑھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اکبر کا جنازہ اٹھانے سے پہلے بھی حسین کو دیکھا ہے، اکبر کا لاشیں اٹھانے کے بعد بھی حسین کو دیکھا، اکبر کا لاشیں اٹھانے سے پہلے حسین کو دیکھا تو حسین کے سر میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا، اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد جب حسین کو دیکھا تو حسین کے سر میں ایک بھی بال سیاہ نہیں تھا۔ اور شہزادی فاطمہ آ گئی، شہزادی فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ رونے کے لیے جملہ کافی ہے یہ کہ فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، اور اسی دروازے کو گرا کے توڑی گئی جس دروازے پر رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے۔ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، بس 2 جملے سن لیجئے، میں ایک زندگی بیان کر رہا ہوں، بس ایک درد اور ایک احساس بیان کر رہا ہوں۔ احساس سے احساس ملے گا تو آنکھوں سے آنسو خود بخود برآمد ہو جائیں گے۔ بس 1 منٹ ہے، مسائل تمام ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار نہ ہو، اللہ جن کی مائیں بیمار ہیں ان کو صحت یاب اور شفا یاب فرمائے۔ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار نہ ہو، اور اگر کسی کی ماں بیمار بھی ہو نا تو ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ کسی گھر میں ماں بہت دنوں تک بیمار پڑی ہو، اگر ایک دن اچانک ٹھیک لگنے لگے
تو گھر میں عید کا سا ماحول ہو جاتا ہے. پڑوس میں جا جا کے بچے بتاتے ہیں کہ آج ہماری اماں بہت اچھی لگ رہی ہے. علی گھر میں داخل ہوئے, حسن حسین دوڑ کے علی کے دامن سے لپٹ گئے. بابا آج اماں اچھی لگ رہی ہیں. کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ بابا آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے غسل کا پانی رکھا ہے, آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا لباس تیار کیا ہے. علی جیسا بہادر انسان زمین پہ چیخ مار کے بیٹھ گیا. علی دوڑے اس حجرے کی طرف جس حجرے میں فاطمہ آرام فرما رہی تھی. محسوس ہوا شہزادی فاطمہ کو کہ علی آ کے بیٹھے ہیں. فاطمہ نے چادر کی اوٹ سے علی کو جھانک کے دیکھا, لبوں پہ مسکراہٹ. اللہ جانے کتنے غموں کے طوفان اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے تھے. اب درد کو محسوس کیجئے گا علی کے جملے سے. علی نے جلدی سے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا, اے فاطمہ اپنے بابا سے میری شکایت نہ کیجئے گا. تڑپ گئی فاطمہ, جلدی سے علی کا ہاتھ میں لیا اور فرمایا, یا علی میرے بعد مجھے بھول نہ جائیے گا, میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. علی گھر سے باہر گئے, فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. صحن خانہ میں لا کے لٹا دیا گیا. سب سے کہا گیا آئیں اور فاطمہ سے رخصت ہو لیں. زینب آگے بڑھی رخصت ہو گئی, کلثوم آگے بڑھی رخصت ہو گئی, فضہ آگے بڑھی رخصت ہو گئی. علی نے دیکھا کہ حسین ایک کونے میں کھڑے ہیں, بس روئے جا رہے ہیں, آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. علی نے آواز دی, بیٹا حسین کیا تم اپنی ماں سے رخصت نہ ہوگے؟ ایک مرتبہ حسین نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا, بابا اماں کی زندگی میں بھی کبھی اماں کے بلائے بغیر اماں کے پاس نہیں گیا. آج بھی جب تک ماں خود آواز نہ دے گی حسین نہیں جائے گا. بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ کے دونوں ہاتھ نکلے, آ میرے حسین آ میری آغوش میں آ. حسین دوڑے, ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی. بہن ایسے کرنے شروع کیے کہ در و دیوار کانپنے لگے. اماں کس کے سہارے حسین کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ اماں اپنے حسین کو بھی ساتھ لے کر چلتی. بہن ابھی کر ہی رہے تھے حسین کہ اچانک حسین کو نہ جانے کیا خیال آیا, گلے میں سے باہیں نکالی, سیدھے کھڑے ہوئے, دونوں ہاتھوں کو جوڑا, ماں کے چہرے کو دیکھا. اماں 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 یاد رکھیے گا اماں, آج آپ کا آخری وقت تھا. دیکھیے آپ نے بلایا, آپ کا حسین دوڑا دوڑا چلا آیا. اماں کل میرا بھی آخری وقت ہوگا, اماں میں بھی آواز دوں گا. اماں دیر نہ کیجیے گا, کربلا کی زمین حسین گھوڑے سے چلے, آواز دی اماں, فاطمہ کی صدائی, آ میرے لال حسین آ, میری آغوش میں آ. کب سے تیری ماں زمین مقتل صاف کر کے تیرا انتظار کر رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بارلا شریکان مجلس کی عزاداری کو قبول فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزائے جناب سیدہ منعقد ہو رہی ہے, ان عزا کے اہتمام میں شرکت کرنے والوں کی شرکت کو قبول فرما. ان سب کو ہر طریقے کی بلا اور وبا سے محفوظ فرما. امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکیں. ماتم حسین.